اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے سادہ لو جو لوگ ہیں ان کو کہ ہم کس شخصیت کے ساتھ کون سا لفظ استعمال کریں. عام طور پہ رضی اللہ تعالی عنہ، سلام اللہ علیہ، یا علیہ الصلاۃ والسلام، یا علیہ السلام. حضرت آپ اس پر ذرا تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو یہ ارشاد فرمائیں. آل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے لیے درود و سلام، مگر استقلالا نہیں. جب حضور کا نام نہیں آیا، نام نامی اسم گرامی نہیں آیا، تو اس وقت ان کو صلوات کے ساتھ یا سلام کے ساتھ یاد کرنا یہ شرک فی الرسالت ہے. شرک فی الرسالت ہے. کیوں کہ جو آداب خاص ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان آداب کو متعدی کر دینا حضور کے اسم گرامی کے بغیر یہ شرک ہوگا. آپ کی آل پاک آپ کے اتباع ہیں نا، آپ کے پیچھے ہیں. جب آپ آگے ہیں تو پھر یہ اس میں طبعاً یہ حضرات شامل ہوتے ہیں اور حصہ پاتے ہیں. جب آپ کا ذکر پاک ہی نہیں، مثلا نام ہی کسی صحابی کا لیا جا رہا ہے، یا نام ہی آل بیت میں سے کسی کا لیا جا رہا ہے، حضور کا اسم گرامی اس وقت لیا نہیں جا رہا، تو اس کے آداب یہ ہیں کہ وہ دعا کی جائے جو امت کے لیے کی جاتی ہے، امت کے صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے، صالحین کے لیے کی جائے. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ، یہ سب ٹھیک ہے. کیوں کہ یہ اتباع میں ہو رہا ہے. طبعاً اب نام پاک آپ کا آیا ہی نہیں. مثلا ایک آدمی حضرت مولا علی شیر خدا کا نام لینا چاہتا ہے، ایک آدمی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لینا چاہتا ہے، تو کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہے گا کہ ابو بکر صدیق علیہ السلام، یا کوئی یہ کہے گا حضرت عمر علیہ السلام، یا کہتا ہے جی حضرت عثمان غنی علیہ السلام، یا کہتا ہے جی حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام. تو یہ زیادتی کرتا ہے، تو یہ زیادتی کرتا ہے، تو یہ زیادتی کرتا ہے. ایک سنی اٹھتا ہے تو کہتا ہے ابو بکر صدیق علیہ السلام، اور ایک سنی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے حضرت علی علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ایک اور پارٹی اٹھتی ہے حضرت علی علیہ السلام. ان کا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے شعار ہے، کیا رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر نہیں پورا ہوتا لوگوں کا؟ یہ کوئی چھوٹا سا لفظ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اتنی عظمت بخشتا ہے. بہت ناظرین پیاری وضاحت سماعت کی آپ نے، اور حضرت نے بڑے اچھے اور احسن انداز میں بڑے تفصیلی موضوع کو انتہائی مختصر اور جامع انداز میں پیش کیا آپ کے سامنے. درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں، درود ابراہیم کی آل پہ ہے. درود ہوتا ہی آل پہ ہے، درود سجدہ ہی آل پہ ہے. یار کتنا عجیب لگتا ہے، نماز میں مسلمان کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ آل محمد پہ درود بھیج، اور مسجد سے باہر آ کے کہتا ہے حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ. اگر یہ دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں، پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟ بولو بولو یار، مجھے بتایا جائے. میں ان علماء اسلام سے سرگودے میں پوچھ رہا ہوں، ان علماء اسلام سے پوچھو کہ اللہ نے یاسین کس نبی کو کہا؟ کہتے ہیں جی ہمارے نبی کو. یاسین کس نبی کو کہا؟ جی ہمارے نبی کو. یاسین کسے کہا؟ جی رسول اللہ کو کہا. جب یاسین محمد ہے پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سلام علی آل یاسین. آل یاسین پہ سلام ہے. آل یاسین کون ہے؟ آل یاسین حسن ہے، آل یاسین حسین ہے، اور جن پہ اللہ سلام بھیجے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، رضی اللہ نہیں ہوتے. کہ بعض احباب کو یہ نقطہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اہل بیت اطہار کو، سیدنا علی شیر خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، ان سب کو علیہ السلام یا علیہ السلام کیوں کہا جائے. ایک بات یاد رکھ لیں، اہل سنت کی جمیع کتب، حدیث کی، شرح حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، تصوف کی، تفسیر کی، ائمہ تفسیر کی، سینکڑوں کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی نہیں، میں 1200 سال کی تاریخ علم کی بات کر رہا ہوں. آپ ان کتابوں کو پڑھیے. ہمارے ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ تصوف و معرفت، اور ائمہ فقہ اور ائمہ تاریخ اہل سنت کے سارے جب اہل بیت اطہار کے ائمہ کا ذکر کرتے تو ان کے نام کے ساتھ اکثر اوقات علیہ السلام لکھا کرتے. ہم سب کی کتابیں بڑی پڑی ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ. تو گویا جو شخص اہل سنت والجماعت ہونے کا کلیم کرتا، دعویٰ کرتا ہے یا خیال رکھتا ہے،
اسے تو اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے لقب پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے کہ 1200 سال کی تاریخ علم، ہزارہ کتب ہماری علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ بھری پڑی، جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام ملے گا۔ اس پر کبھی اہل علم کے ہاں اختلاف نہ تھا، یہ 1500 سال کے بعد اب اس دور میں جا کے اختلاف شروع ہوا، اور یہ اختلاف خارجیت کا اثر ہے۔ مسلمان جب دوسرے شخص سے ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلام ہو، وہ جواب میں کہتا ہے علیکم السلام، تم پر سلام ہو۔ ارے تم پر سلام ہو تب بھی جائز ہے، ہم پر مجھ پر سلام ہو تو آپ کے ہاں تب بھی جائز ہے، اور حضرت علی اور حسنین پر سلام ہو تو ناجائز ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے یہ کتاب پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری، یہ علامہ حضرت وحید الزما کا ترجمہ ہے، جلد نمبر میرے ہاتھ میں جو ہے اس وقت محوم ہے، نویں جلد ہے 9۔ اس کی میں آپ کے سامنے جو حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں، پارہ نمبر 29، ایک صفحہ نمبر 173، کتاب الفتن۔ اصلی حقدار امام حسن اور ان کے بعد امام حسین تھے، لیکن یزید نے امام حسن کو زہر دلوایا اور ان کی وفات پر بہت خوش ہوئے، بلکہ یہ کہا کہ امام حسن استغفر اللہ من ذالک، امام حسن ایک انگارہ تھے جس کو اللہ نے بجھا دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ بھی اس سازش میں شریک اور رازدار تھے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر جہاں بھی حضور مولا کائنات کا نام ہے علیہ السلام لکھا ہے، جہاں بھی سیدہ کائنات کا نام ہے السلام اللہ علیہ لکھا ہے۔ اور تفسیر نیشاپوری نے جو بہت بڑے حنفی ہیں، جہاں بھی حضرت سیدہ کائنات کا نام ہے السلام اللہ علیہ لکھا ہے جی، تو ہر جگہ تو کاتب کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ حدیث کی بخاری کے اندر دیکھ لیں، حدیث کے اندر دیکھ لیں، محدثین کا تو وتیرہ یہ ہے کہ جب بھی اہل بیت اطہار کا ذکر آتا ہے تو اس میں باقاعدہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں جی۔ تو کیا یہ سارے شیعہ تھے؟ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، وہ ساری امت نبی ہے، وہ ساری امت رسول ہے۔ کم از کم اعلی حضرت کا ہی خیال کر لو، ویسے رضوی بنے بھیجتے ہو جناب، کم از کم ادھر دیکھو کہ اعلیٰ تو خود اس پر سلام بھیج رہے ہیں۔ جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا، اس نبی کے جسم پاک سے 1,01,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے۔ اللہ نے پسینے کے قطرے ضائع نہیں کیے، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا۔ آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینے سے، عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینے سے۔ میری یہ مسلمان دانشوروں سے اپیل ہے کہ جو نبی محمد کے پسینے سے نبی بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور تمہارے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اور جب محمد کے پسینے سے بنے، اگر وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، پھر جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کہتے، رضی اللہ کہتے۔ سنی پائیاں تو قسم ہے خدا تے خدا دی رسول دی جڑے سن دے ہو پے قیامت والے دن سونے نبی دے سامنے گلاں ہون دیاں۔ تسی مولوی آکھے علی رضی اللہ، حسن رضی اللہ، حسین رضی اللہ، تسی نہ آکھیا جے، تسی تے سیداں منن والے لوگ ہو، تسی تے حیا کرن والے لوگ ہو۔ مولوی جبریل علیہ السلام، حسن حسین رضی اللہ، یہ تیرا دین ہے۔ پوچھو کا مولوی دے گربان چو ہاتھ پا کے جبریل عید والے دن 2 جوڑے لے کے بوئے تے کھلوتا ہے تے پیاندا ہے میں حسنین دا دردی ہاں جنہاں دا نوکر علیہ السلام ہے، اس گھر دے مالک رضی اللہ نے کچھ تو کئی تو کر سکتا